بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک کی 4 کرامتیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں، اور چلیں میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلی کرامت یہ ہے غوث الاعظم وقت کے بادشاہ ہیں۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے مبارک زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبدالرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز منبر پر فرمایا، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلک، سب سے اونچی گردن والا پرندہ۔ وہاں پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں ناگوار ہوا کہ حضور غوث پاک پر اپنے آپ کو فضیلت دی گدڑی یعنی فقیروں کا وہ جبہ جس میں بہت سے پیبند لگے ہوں پھینک کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت سیدی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سر سے پاؤں، پھر پاؤں سے سر، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، غرض کئی بار اسی طرح نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عبدالرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونٹا یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے جسم پر ہوتے ہیں رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ پھر ان سے فرمایا، گدڑی پہن لیجئے۔ مرید غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، فقیر جس کپڑے کو اتار پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ ناظرین کرام، ان کا مکان عالی شان 12 دن کے فاصلے پر تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دو۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدی عبدالرحمن رحمۃ اللہ نے پوچھا، کس کے مرید ہو؟ فرمایا، سرکار غوث اعظم کا غلام ہوں۔ حضرت عبدالرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد شریف بھیجا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ سے جا کر عرض کرو، 12 سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا۔ یہ دونوں مرید ادھر سے چلے، ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا، تفنن جاؤ۔ راستے میں شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور حضرت شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دو کہ جو صحن میں ہے وہ دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو دالان میں ہے وہ اس سے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو اس سے بھی اندر خاص جگہ میں ہو، میں اس خاص مقام میں ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کو خلیت عطا فرمایا۔ یاد کرو کہ تم کو جو خلیت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل ھو اللہ احد لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، صدق الشیخ عبدالقادر وہو سلطان الوقت، یعنی شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں اولیاء کرام کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ کا سینکڑوں کلومیٹر دور ملکہ بلقیس کا بہت بڑا تخت پلک جھپکنے میں لانے والی کرامت کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی اللہ کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کے بھی آقا، سارے نبیوں کے سردار،
مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی بلکہ ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان و عظمت کیسی ہوگی۔ ناظرین کرام، دوسری کرامت پیش کروں گی، وہ ہے روپوں کی تھیلیوں سے خون نکلنے لگا۔ حضرت ابو العباس خضر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم بغداد شریف میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں سراپا عزت میں حاضر ہوا اور اسلام کے بعد نصیحتیں طلب کرتے ہوئے 10 تھیلیاں روپوں کی پیش کیں۔ ان تھیلیوں کو اس کے خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے یعنی رائٹ ہاتھ میں لی اور دوسرے یعنی لیفٹ ہاتھ میں اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا، کیا تو اللہ پاک سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پیارے اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے دنیاوی مال و دولت خواہش نہیں ہوتی۔ دنیاوی مال و دولت تو گویا ان کے ہاتھ کا میل ہوتا ہے۔ وہ مٹی کے ڈھیر کو کیا حکم فرمائیں تو وہ سونے کا بن جائے، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تو صبر و قناعت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تیری بھاگ دوڑ سے تقسیم ہوا رزق زیادہ نہ ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اس لیے راضی بار راضی ہو۔ ناظرین کرام، نمبر 3 کرامت میں پیش کروں گی 100 علماء کے سوالات۔ حضرت مفرج بن نیہا سبحانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہو گئے تو بغداد میں ذہین ترین 100 علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ سے الگ الگ سوال بنائے تاکہ ان سوالات کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کو لاجواب کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ سوچ کر سب کے سب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں بھی بارگاہ غوثیت میں تھا۔ جب وہ علماء آ کر بیٹھ گئے تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا کہ جیسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا۔ وہ نور گزرتا ہوا جب ہر عالم کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپنے لگے۔ پھر ننگے سر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے منبر شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے باری باری ہر ایک سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہارا سوال یہ تھا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یوں ہی ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ جب محفل ختم ہوئی تو میں علماء کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کو آزمانے کا نقصان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ایک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جیسے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، مگر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران دلانے والی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں نہ تھے۔ ناظرین کرام، اس دل کی بات جاننے والے کو روشن ضمیر کہتے ہیں اور ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ کی عطا سے دلوں کی بات جان لیتے تھے۔
اللہ پاک کی عطا سے جب کہہ دیا گیا کہ آپ کو شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو چھپے کاموں کی خبر دینے پر قادر ہے اور وہ جسے چاہے اس نعمت سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ کے مقبول ترین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ نمبر 4، جنات نے آنے میں دیر کر دی۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سیراوی رحمۃ اللہ نے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اشعار اینڈ میں پیش کروں گی۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبہ یا غوث اعظم دستگیر۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔